السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کتاب الایمان کی فصل ثانی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 28 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان معاذ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ قال لقد سألت عن امر عظیم، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے ایک بڑی بات کے متعلق سوال کیا ہے۔ اس حدیث میں دیکھیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتا دیں جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو جنت میں داخل کرنا اور جہنم سے دور کرنا یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ دخول جنت اور دخول نار یا خروج نار یہ سارا کام اللہ رب العزت کا ہے۔ تو اس کے باوجود جو عمل کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، یہ نسبت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی نسبت اللہ کی طرف ہوگی اور مجازی نسبت اعمال کی طرف کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی جب عمل کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے دخول جنت یا جہنم سے دوری کرنے کی، تو ایک بندے مومن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب بھی یہ منسوب کر سکتا ہے کہ آپ جنت میں داخل کرنے والے اور جہنم سے دور کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب یہ نسبت اگر کی جائے گی تو یہ بھی نسبت مجازی ہوگی، حقیقی نہیں۔ جب عمل دخول جنت کا سبب ہے تو اس سے کہیں زیادہ وسیلہ اور ذریعہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس سوال کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ تو نے ایک بڑی بات کے متعلق پوچھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جنت میں داخل ہونا، جہنم سے دوری، یہ واقعتاً بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لیکن یہ کام آسان ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت آسانی پیدا فرما دے۔ اب وہ اعمال کون کون سے ہیں جو اعمال دخول جنت اور جہنم سے دوری کا سبب بنتے ہیں؟ ان اعمال کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ پہلی نیکی تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا عمل وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ گویا 5 اعمال کی جانب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پہلا، اللہ کی ایسی بندگی کہ جس بندگی میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور خانہ کعبہ کا حج، یہ 5 عمل گویا جنت میں داخل کرنے اور جہنم سے دوری کرنے کے سبب میں کرنے کا سبب ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں بھلائی کے دروازے کے بارے میں تجھے نہ بتاؤں؟ ابواب خیر کے بارے میں تجھے نہ بتاؤں؟ بھلائی کے دروازے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کون کون سے دروازے بھلائی کے؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ خطاؤں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا ڈالتا ہے۔
دیکھیں روزے کو جو ڈھال کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ کسر نفسی اور نفس کو مغلوب کرنے، نفس کی خواہشات کو توڑنے میں زیادہ معاون ہے، زیادہ مددگار ہے، اور نفس ہی کے ذریعے سے انسان ہر طرح کی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تمام برائیوں کی اصل اور جڑ نفس ہے۔ گویا برائیوں کو ختم کرنے والی اور نفس کو مغلوب کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ روزہ ہے۔ اس لیے روزے کو ڈھال کہا گیا ہے، تمام برائیوں کے لیے یہ آڑ ہے، ڈھال ہے، چونکہ یہ روزہ نفس کو بھی توڑتا ہے اور نفس کو مغلوب کرتا ہے۔ دوسرا کیا، والصدقۃ تطفئ الخطیہ، اور صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا ڈالتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا ڈالتا ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو جو بھی نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا کرتی ہیں۔ تو صدقہ ہی کے اس میں تخصیص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ تمام نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کو مٹانے میں اگرچہ تمام نیکیاں وسیلہ اور ذریعہ بنتی ہیں، لیکن صدقہ گناہوں کو مٹانے میں زیادہ مؤثر اور زیادہ کارآمد ہے، اس لیے خصوصی طور پر صدقے کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر کون سے گناہ مٹتے ہیں اس کی وضاحت ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے خطیہ اور ایک ہے ذنوب، دونوں میں فرق ہے۔ خطیہ گناہ صغائر کو کہا جاتا ہے اور ذنوب گناہ کبائر کو کہا جاتا ہے۔ تو اعمال کے ذریعے سے جو گناہ مٹائے جاتے ہیں وہ گناہ صغائر ہوتے ہیں، کبائر نہیں، یعنی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ نہیں۔ بڑے گناہ اس وقت معاف کیے جاتے ہیں جب تک کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ نہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اس کے بعد ابواب خیر کی جانب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے ہیں نا، تو دو چیزیں بیان کرنے کے بعد اب تیسری چیز بیان فرما رہے ہیں، وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور مرد کا، انسان کا درمیانی رات میں نماز پڑھنا۔ درمیانی رات میں نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ نماز تہجد، تہجد کی نماز پڑھنا، یہ خیر کا دروازہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تہجد کی نماز کی جہاں فضیلت اپنی جگہ ہے، وہیں اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ پنجگانہ نماز میں اطاعت کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن تہجد کی نماز میں عشق کا غلبہ ہوتا ہے، اور قرب خدا بندی، اللہ رب العزت کی نزدیکی حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، درمیانی رات میں نماز پڑھنا۔ یہ نماز اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ یہ نماز تو خاص طور سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، فتہجد بہ نافلۃ لک، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل یہ نماز امت محمدیہ کو بھی نصیب ہوئی۔ ثم تلا، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ دیکھیں یہاں پہ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، انسان کا درمیانی رات میں نماز پڑھنا، یہ آپ نے فرمایا۔ اب اسی بات کی تائید و توثیق اور اس کو مؤکد کرنے کے لیے آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت پیش کی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جب کوئی بات کہے تو اپنی بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل کرنے کی کوشش کرے۔ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بات کو قرآن سے مدلل کر رہے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی بات کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں انسان مدلل کرے۔ ثم تلا، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہوتے ہیں، حتی بلغ یعملون، یہاں تک کہ آپ یعملون تک پہنچے۔ پوری آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں تمام چیزوں کی اصل، جڑ، اس کے ستون
اور اس کے کوہان کی بلندی کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ کیا میں تمہیں تمام چیزوں کی اصل جڑ، اس کے ستون اور اس کے کوہان کی بلندی چوٹی کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ قلت، میں نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، آپ نے فرمایا، رأس الامر الاسلام، تمام چیزوں کی اصل اور جڑ کیا ہے؟ اسلام۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد کرنا ہے۔ دیکھیں، اسلام کو ایک اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک محل کے ساتھ بھی اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ مذہب اسلام گویا کہ ایک ایسے محل کی طرح ہے کہ جس محل کا ستون نماز ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر محل کی تعمیر اور محل کی بقا نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے نماز کے بغیر بھی اسلام کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی جائے تو اس کی بقا نہیں رہ سکتی۔ اسی وجہ سے نماز کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو مسلمان ہو تو چاہیے کہ وہ اسلام کا جو ستون نماز ہے اس کی حفاظت کرے۔ وذروۃ سنامہ، اور اس کے کوہان کی بلندی، جیسے اونٹ ہوتا ہے تو اس کا کوہان یہ اونٹ کے جسم میں سب سے ابھری ہوئی چیز ہوا کرتی ہے، بلندی کی چیز ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان اسلام لانے کے بعد نماز کی بھی پابندی کرے، لیکن نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر اپنے اسلام کی مزید ترقی چاہتا ہے، مزید بلند کرنا چاہتا ہے، الجہاد، تو وہ جہاد کرے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ جہاد، خواہ وہ جہاد فی النفس ہو یا جہاد فی المال ہو یا جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفار و مشرکین کے ساتھ۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کی بنیاد کے بارے میں نہ بتا دوں؟ بے میلاک اور بے ملاک دونوں پڑھنا درست ہے، میم کے کسرے کے ساتھ بھی اور میم کے فتحے کے ساتھ بھی۔ اصل میں ملاک اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی چیز کا قیام ہو، یعنی جس سے کوئی چیز قیام پذیر اور منظم ہو تو اس کو ملاک کہا جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں یہاں پر ملاک کا لفظ آیا ہے، حالانکہ ملاک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا میں ان تمام چیزوں کی بنیاد اور جڑ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ قلت، تو میں نے عرض کیا، بھلا یا نبی اللہ، ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فأخذ بلسانہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی۔ فقال، پھر فرمایا، کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، اس کی حفاظت کرو، اسے روک رکھو، یعنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا نبی اللہ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ ہم جو اس زبان سے جو کچھ بولتے ہیں، کیا ہماری اس بولی پر بھی مؤاخذہ ہونے والا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ، تیری ماں تجھ پر روئے۔ دیکھیں، جو ثقلت کا امک، یہ ثقلت کا امک جو یہ لفظ بولا جاتا ہے نا عرب کی زبان میں،
تو اس کا اصل معنی ہوتا ہے موت، ہلاکت اور دوست و اولاد کا گم ہونا۔ یہ دراصل کسی کے مرنے اور ہلاک ہونے کی دعا ہے، یعنی تو مر جا تاکہ جس بھنور میں تو پڑا ہوا ہے اس سے چھوٹ جائے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ ایک لفظ ہے جو عادت کے طور پر زبان سے جاری ہوتا ہے، اس کا معنی مراد نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ واقعتاً جو ہے بد دعا دی جا رہی ہے کہ تو مر جا، تیری ماں تجھ پر روئے، تو ہلاک ہو جا، یہ واقعتاً بد دعا نہیں دی جاتی، بلکہ عادت کے طور پر زبان سے جاری ہو جاتا ہے ایسے موقع پر۔ اور مخاطب پر تعجب کرنا مقصود ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ واقعتاً اس کے لیے مرنے کی بد دعا کی جاتی، اس پر تعجب کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پہ ثقلت کا ام کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے۔ وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگ جہنم میں اپنے چہرے او علی مناخرہم یا اپنے نتنوں کے بل نہیں جائیں گے، الا حصائد السنتہم، مگر اپنے زبانوں کی کاٹ کے سبب کی وجہ سے۔ لوگ جہنم میں اپنے چہرے اور نتنوں کے بل اپنے زبان کے کاٹ کی وجہ سے ہی داخل ہوں گے۔ یہ ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ حل یہ نافیہ ہے، اس کے بعد الا آیا ہے استثناء، جب دو نفی جمع ہو جائے تو اس بات کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے میں اس باتی ترجمہ یوں کروں کہ لوگ اپنے چہرے اور نتنوں کے بل جہنم میں داخل ہوں گے اپنے زبان کی کاٹ کی وجہ سے۔ تو دیکھیں مناخر کا لفظ آیا ہے، مناخر یہ منخر کی جمع ہے، اصل میں ناک کے سوراخ کو کہتے ہیں یہ، لیکن یہاں اس سے مراد ناک ہے، کہ جو چیز چہرے پر گرتی ہے نا، کوئی بھی چیز اگر چہرے پر گرتی ہے تو پہلے ناک پر گرتی ہے، کیونکہ یہ چہرے کے بلند ترین اجزاء میں سے ہے، ابری ہوئی چیز ہے یہ۔ یعنی لوگوں کو کوئی چیز دوزخ میں نہ ڈالے گی مگر ان کی باتیں جو بلا تمیز و احتیاط نیک و بد سب زبان سے نکالتے رہتے ہیں، اور نیک و بری بات میں کوئی فرق نہیں کرتے، مفید اور لایانی گفتگو میں کوئی تمیز نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ الا حصائد السنتہم، یہ حصائد کا لفظ جو آیا نا، حصائد یہ حسیدہ کی جمع ہے، یعنی وہ چیز جو کھیتی سے کاٹی جائے اور کوئی تمیز نہ کی جائے کہ کون کارآمد ہے اور کون بیکار ہے۔ یعنی کھیت سے جب کوئی چیز کاٹی جاتی ہے، دھان وغیرہ ہو، گیہوں، دھان وغیرہ ہو، تو اس کے ساتھ گھاس بھی کاٹ لیے جاتے ہیں، یعنی کارآمد اور غیر کارآمد ساری چیزیں کاٹ لی جاتی ہیں کھیتی سے۔ ایسے ہی زبان کی فائدہ مند باتیں اور بے فائدہ مند باتیں یہ مراد ہے، زبان کی کاٹ کی وجہ سے، یعنی ایسی زبان کہ جس سے فائدہ مند بے فائدہ مند ہر طرح کی باتیں نکلتی ہوں، لایانی باتیں بھی اور بامعنی باتیں بھی، مفید باتیں بھی، اور کوئی تمیز نہ برتی جاتی ہوں، یہ مراد ہے الا حصائد السنتہم۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 29، وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ ہی کی خاطر عداوت رکھے، اللہ ہی کی خاطر کسی کو دے اور کسی کو دینے سے روکے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔
اس حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا نام سدیج ہے، سدیج، صاد کے ضمے کے ساتھ. آپ صحابی رسول ہیں. آپ کے نسب اور آباء و اجداد میں محدثین کا بڑا اختلاف ہے، لیکن آپ کی کنیت پر سب کا اتفاق. پہلے آپ مصر میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد حمص میں منتقل ہو گئے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی. آپ کثیر الروایہ صحابی ہیں، آپ سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں. آپ کی اکثر احادیث شامیوں کے پاس ہیں. سن 80 ہجری یا سن 81 ہجری میں 91 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. اکثر محدثین کے قول کے مطابق آپ آخری صحابی ہیں جنہوں نے شام میں انتقال فرمایا، یعنی شام میں رہنے والے صحابیوں میں سے سب سے آخری صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر محبت اور عداوت رکھے. اللہ کی خاطر محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی سے دشمنی کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی خاطر. اسے کہا جاتا ہے نا کہ میں تیرے لیے کسی جگہ کو وطن بناتا ہوں اور تیرے ہی لیے سفر اختیار کرتا ہوں، تیرے لیے خاموش رہتا ہوں اور تیرے ہی لیے لب کشائی کرتا ہوں. ایک فارسی شعر کا ترجمہ ہے. میرا ہر کام تیرے لیے ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ ہی کی خاطر محبت و عداوت رکھے تو گویا کہ وہ ایمان کے درجے کمال تک پہنچ گیا. ایسے ہی اللہ ہی کی خاطر کسی کو دے اور کسی کو دینے سے منع کریں، اس نے بھی اپنا ایمان مکمل کریں، یعنی ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گیا. جیسے کہ ہاشمی حضرات، سادات حضرات کو زکوٰۃ دینے سے روکے، حالانکہ ان سے محبت ہے اور اس کے باوجود اگر روک رہا ہے خود کو ان کو زکوٰۃ دینے سے، ان کی عزت کے سبب، ان کی عزت کے سبب. ایسا نہیں کہ ان سے عداوت میں جو ہے روک رہا ہے، بلکہ اللہ ہی کی خاطر وہ روک رہا ہے زکوٰۃ دینے سے. فقد استکمل الایمان. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. حدیث نمبر 30. رواہ الترمذی عن معاذ بن انس مع تقدیم و تاخیر. اچھا، اسی حدیث کی روایت جو ابھی گزری ہے معاذ بن انس نے کی ہے، کچھ تقدیم و تاخیر کے ساتھ، کچھ الفاظ آگے پیچھے انہوں نے بڑھایا. وفی ہے، لیکن اس میں یہ لفظ ہے فقد استکمل ایمانہ، تحقیق کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. حدیث نمبر 31. وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. رواہ ابو داؤد. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر عداوت کرنا ہے. دیکھیے، اس حدیث کا معنی بعینہ وہی ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ہے. اور اس عمل کا، یعنی اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر عداوت، اس عمل کا تمام اعمال سے افضل اور بہتر ہونا اس لحاظ سے ہے کہ تمام خیرات اور تمام نیکیوں کا دار و مدار اور باعث اللہ تعالیٰ کی محبت. جب اس کی محبت اس حد تک غالب آ جائے کہ کسی شے سے محبت نہ رکھے مگر خدا کے لیے، اور دشمنی نہ رکھے مگر خدا کی خوشنودی کے لیے، تو اس کے غلبہ محبت کی یہ کیفیت تمام احکام کی بجا آوری اور تمام منہیات سے رک جانے کا باعث بنے گی. دیکھیے، اس قسم کی جو حدیثیں ہیں نا، یہ جوامع الکلم سے ہیں، یعنی یہ وہ کلمات ہیں جن کے معنی
میں غایت درجہ جامعیت پائی جاتی ہے۔ ایسا اس حدیث کی روایت حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے۔ حدیث نمبر 32، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان و یدہ اور جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کی سلامتی ہو، اور مومن وہ ہے کہ جس کے خون، اور مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے خون اور اپنے اموال اپنے مال کے حوالے سے کیا ہو، محفوظ و مامون ہو۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہوگا؟ اس کا ترجمہ آپ جو بھی کر سکتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے خونوں اور مالوں کا کوئی خطرہ نہ ہو، اسے مومن کہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں یہاں پہ کہ مسلمان کا ڈیفینیشن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور اس سے پہلے فصل اول میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ابن حبان کی ایک روایت یہ ہے، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان و ہاتھ سے پوری انسانیت کو سلامتی پہنچے، صرف مسلمان ہی نہیں۔ تو اس سے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کتنی بڑی ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زبان سے سلامتی پہنچانے کا مطلب اور ہاتھ سے سلامتی پہنچانے کا مطلب کیا ہے، اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ لیکن مومن کی جو وضاحت یہاں پہ کی گئی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو اپنے خونوں اور مالوں کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے کردار، اس کے اخلاق اور اس کے ویوہار کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بالکل مطمئن ہوں کہ اس بندے سے نہ ہمارا کوئی جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے، نہ ہم پر کسی قسم کی مصیبتیں آ سکتی ہیں اس شخص کی وجہ سے۔ ایک مومن کامل کی یہ صفت ہے۔ اس حدیث کے پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہیں یہ بات ذہن میں آئے کہ مسلم کی ایک الگ وضاحت کی گئی ہے اور مومن کی ایک الگ وضاحت کی گئی ہے، گویا مومن اور مسلم دونوں الگ الگ ہیں۔ دیکھیں، ایمان اور اسلام لفظی اعتبار سے اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن معنن دونوں ایک ہیں۔ دونوں ایک ہیں، لیکن دونوں کو الگ الگ بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید اور تقریر ہے۔ اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے اور امام نسائی نے کی ہے۔ حدیث نمبر 33، وزاد البیہقی فی شعب الایمان بروایت فضالہ، اور امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس حدیث میں اس لفظ کو زیادہ کیا ہے، اور وہ حدیث کس سے مروی ہے؟ فضالہ سے مروی ہے۔ کس لفظ کو اضافہ کیا کہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے، اور مہاجر وہ ہے جو خطا اور ذنوب یعنی چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ دونوں کو ترک کر لے، وہ مہاجر ہے۔ اب ذرا یہاں پہ دیکھیں
مجاہد کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے اللہ کی طاعت میں، یہ جہاد اکبر ہے۔ اور جو کفار و مشرکین کے ساتھ دین کی تحفظ و بقا اور مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے وہ جہاد کبیر ہے۔ اس سے کہیں زیادہ فضیلت ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا یقیناً ایک بڑی بات ہے۔ چونکہ وطن میں ہوتا کیا ہے کہ وطن یہ جسم کا دیس ہے اور گناہ نفس امارہ کا دیس۔ وطن عمر میں ایک بار چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ ہر لحظہ یہاں خطا سے، اور یہاں ہر لحظہ جو ہے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو کہا گیا ہے وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ، کہ مہاجر وہ ہے جو خطا اور ذنوب دونوں کا ترک کر دے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ خطا سے مراد گناہ صغائر اور ذنوب سے مراد گناہ کبائر ہوا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 34، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عہد له، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جب بھی خطبہ دیا تو یہ فرمایا، تو یہ ضرور فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ له، کہ اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جو امانت کی حفاظت نہ کرے، ولا دین لمن لا عہد له، اور جو عہد و پیمان کا پابند نہیں اس کے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ یعنی جو امانت کی حفاظت نہ کرے اور جو عہد کا پابند نہ ہو اس کے دین و ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہاں پہ دیکھیں عہد و پیمان کے حوالے سے بڑی تاکید آئی ہے حدیث مبارکہ میں بھی، اور خود اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر قرآن مجید کے اندر اس بات کی تاکید کی ہے کہ امانت کی حفاظت کی جائے۔ جیسے ایک موقع پر اللہ نے فرمایا اوفوا بالعقود، اس کے بعد غالباً سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ امانت کی حفاظت کرو۔ اس طرح سے کئی آیت مبارکہ ہیں۔ یہاں پر بھی تاکید کے ساتھ اور زجر و توبیخ کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جس کے جو امانت کی حفاظت نہ کرے اور جو عہد کا پابند نہ ہو اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، تو ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقی طور پر وہ صاحب ایمان نہیں اور حقیقی طور پر وہ دین والا نہیں۔ یہ زجر و توبیخ کے طور پہ یہ جملہ کہا گیا ہے، یہاں حقیقی مراد نہیں ہے، یعنی حقیقتاً ایمان سلب نہیں ہو جاتا ہے اس سے، یا حقیقتاً دین اس سے ختم نہیں ہو جاتا ہے جو عہد و پیمان کی پابندی نہ کرے، بلکہ اس طرح کی باتیں جب بھی کہی جاتی ہیں نا یہ وعید کے طور پر کہی جاتی ہیں، زجر و توبیخ کے طور پر کی جاتی ہیں۔ اس سے حقیقت مراد نہیں ہوا کرتا بلکہ فضیلت کی نفی ہوتی ہے، یعنی ایمان کی جو فضیلت اسے ملنی چاہیے وہ فضیلت ایمان اس کے اندر نہیں، فضیلت دین اس کے اندر نہیں ہے، یہ مراد ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک، رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اس حدیث کی روایت امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی کی۔ اب یہاں سے
فصل ثانی کا آغاز ہوگا۔